بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام عام کیا اور آہستہ آہستہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے واقف کرنا شروع کیا تو لوگوں میں جو غلطیاں، جو غلط رسم و رواج پھیلے ہوئے تھے، ان کو اللہ کے نبی نے آہستہ آہستہ کر کے ختم کیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں میں بہت سی رسوم و رواج ایسی تھیں جن کا اسلام سے تو کیا انسانیت سے بھی تعلق نہیں تھا۔ وہ سراسر ظلم پر مبنی تھیں، وہ رسوم و رواج، ظلم عام تھا، خصوصاً انسانوں کا جو سب سے بڑا طبقہ ہے اور بنیادی طبقہ، عورتیں، خواتین، ان پر بہت ظلم ہوا کرتا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہمارے ملک میں ہندو رسم و رواج کے مطابق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو ہندو رسم و رواج ستی ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ستی ہونا یعنی شوہر مر گیا ہے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی چتا کے ساتھ خود بھی جل جائے، اپنے آپ کو جلا لے۔ یہ رسم و رواج اس ملک میں عام تھا، بہت زمانے تک چلتا رہا۔ آزادی کے بعد میں 1949 یا 1952 میں پارلیمنٹ نے قانون بنایا اور اس ستی کی رسم کو ختم کیا، اور پارلیمنٹ نے یہ کہہ کر اس کو ختم کیا کہ یہ قانون انسانیت کے خلاف ہے، یہ رسم و رواج انسانیت کے خلاف ہے کہ ایک شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو شوہر کی چتا کے ساتھ جلنے کے لیے مجبور کر دینا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ایک قانون بنایا گیا اور اس کے بعد اس رسم کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن آج بھی کہیں کہیں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، کہیں دیہاتوں وغیرہ میں، کہ بھئی کوئی بیوی اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے اور اس کو شمشان گھاٹ لے کے جاتے ہیں تو وہاں وہ خود بھی اپنے آپ کو جلا لیتی ہے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا بھی ہے، اخباروں وغیرہ میں آتے رہتا ہے۔ ہندو مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کے اندر، یہودیوں کے اندر عورت کا کوئی حق نہیں ہے، عورت کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی۔ یہودیوں کے پاس، ان کے پاس
اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے یا اولاد کا انتقال ہو جائے تو عورت کو بہن ہونے کے ناطے، عورت کو ماں ہونے کے ناطے، عورت کو بیٹی ہونے کے ناطے یا بیوی ہونے کے ناطے اسے کوئی حق نہیں ملتا تھا، کوئی حق نہیں ملتا تھا یہودیوں کے نزدیک، رومیوں کے نزدیک۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے اور اسلام جب آیا مکہ مکرمہ میں، اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز کو، ایک ایک بری چیز کو ختم کیا، مٹا دیا اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر، عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی، شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو شوہر کی پراپرٹی پہ اس کی جتنی جائیداد ہے، اس کی جتنی میراث ترکہ ہے، وہ سارا کا سارا اس کے بھائی بانٹ لیا کرتے تھے، شوہر کے بھائی یا اس کی اگر کوئی اولاد ہے وغیرہ سب بانٹ لیتے تھے۔ شوہر کی پراپرٹی میں اس کی بیوی بھی آتی تھی، یعنی مطلب بیوی کو حصہ ملتا تھا نہیں، بلکہ بیوی کو بھی ایسے ہی تقسیم کر لیا جاتا تھا جیسے شوہر کے پیسے تقسیم ہوتے تھے۔ وہ کسی ایک شوہر کے کسی ایک بھائی کے حصے میں وہ بیوی آ جایا کرتی تھی، اب وہ چاہے رکھے، چاہے اسے ختم کر دے، چاہے طلاق دے، کچھ کرے، یعنی بیوی کو بھی پراپرٹی کے طور پہ رکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، زبردستی عورتوں کو میراث بنا کر اس پر قبضہ کرنا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ چیز کہ بھئی شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کو قبضے میں کر لیا، اس کی بیوی کو۔ اور یہی نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی قبضہ کر لیا ٹھیک ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو مہر دیتا تھا۔ یہ بھی ایک یاد رکھیے بات، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ مہر پہلے دے دیا کرتے تھے، ادھار نہیں رکھتے تھے، ادھار رکھنے کو شان کے خلاف سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی، اس لیے کہ مرد کا مردانہ پن یہ ہے کہ وہ عورت کے سامنے نہ جھکے۔ لیکن آج کل کے زمانے کا حال الگ ہے، جس کو دیکھو عورت کا مہر ادھار رکھتا ہے۔ بہرحال یہ بھی، اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو لوگ اس زمانے میں مہر دے دیا کرتے تھے بیویوں کو، لیکن جب بیوی کو چھوڑنا ہوتا یا بیوی کو الگ کرنا ہوتا تو وہ لوگ طلاق نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ بیوی کو تنگ کیا کرتے تھے، بیوی کو قید کر دیتے تھے، پابندیاں بڑھا دیتے تھے، اور ان کے خلاف زبان درازی یا ظلم بڑھ جایا کرتا تھا۔ عورت کو اتنا تنگ اور مجبور کرتے تھے کہ عورت خود اپنی طرف سے یہ مطالبہ کرے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارا مہر لے لو، میری جان چھوڑو، ایسا تنگ کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی منع کیا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ تم نے جو مہر دے دیا ہے اس مہر کو واپس لینے کے لیے تم اپنی عورتوں کو تنگ مت کرو، انہیں قید مت کرو، ان پہ زور اور زبردستی مت ڈالو ان کے اوپر۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، اب اور زیادہ ہونے لگا ہے جب سے 3 طلاق کا قانون بنا ہے، کہ بھئی اگر چھوڑ دیں گے تو پریشانی ہو جائے گی، کیس لگ جائے گا، لہذا عورت کو اتنا مجبور کرو کہ وہ خود خلا کے لیے آمادہ ہو جائے، وہ خود تیار ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ آج کل ہونے لگا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، آپ کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ عورتوں کو لوگ میراث بنایا کرتے تھے۔
عورتوں کو پراپرٹی کے طور پہ رکھا جاتا تھا، انہیں کوئی عزت نہیں تھی اور انہیں سماج کے اندر کوئی صحیح نظر سے نہیں دیکھتا تھا، اور کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اسے عار اور شرم محسوس کرتے تھے، اور اگر کوئی بیٹی کی پرورش کرتا تھا تو اسے طعنے دیتے تھے کہ تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو، بیٹی کو پال رہے ہو۔ اب اس طعنے کی وجہ سے وہ بیچارہ باپ اگر رحم دل ہے بھی تو وہ اپنی بیٹی کو چھپا کے لے جاتا تھا اور نعوذ باللہ وہ گڑھے میں اسے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں زمانے جاہلیت۔ اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو حق دیا، عورتوں کو ان کی عزت دی، عورتوں کو ان کی شان و شوکت واپس عطا کی، عورت کے لیے مردوں کے درمیان ایک رحمت کا جذبہ پیدا کیا، عورتوں کے لیے شفقت کا جذبہ پیدا کیا۔ جو ظلم عورتوں پہ ہوا کرتا تھا اسلام نے وہ ظلم ختم کیا، عورت کو سماج میں برابری کا حق دلایا، مساوات کا سبق سکھایا۔ آج جو یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے اندر برابری نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ آج جو یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ان ملکوں میں بھی جا کے دیکھ لو، ان علاقوں میں بھی جا کے دیکھ لو، خود ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لو، وہاں برابری آج بھی نہیں ہے۔ مردوں نے ایک ہوشیاری کی، انگریزوں نے، مردوں نے اپنے کام عورتوں کے سپرد کر دیے، لیکن عورتوں کا کام خود اپنے ذمے نہیں لیا۔ بھئی برابری تو جب ہوگی جب لوگے اور دوگے، لینا اور دینا جب دونوں برابر ہے تو برابری ہوگی۔ تو مرد نے اپنا کام عورتوں کے سپرد تو کر دیا، لیکن عورتوں کے حق میں جو کام تھا مرد وہ لینے کو آج تک بھی تیار نہیں۔ مرد گھر کا کھانا پکانے کے لیے آج بھی تیار نہیں، گھر کا کام کاج کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں، لیکن مرد کی جو ذمہ داری کمانے کی تھی وہ کمانے کی ذمہ داری عورت پہ تو ڈال دیا، لیکن خود عورت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور دنیا کو کہتے پھرتے ہیں ہم دیکھو مرد اور عورت میں برابری نہیں کرتے۔ واہ انصاف! یہ کیسا انصاف؟ عورتوں پہ ذمہ داری بڑھا دی گئی، عورتوں کو اور زیادہ مظلوم کر دیا گیا اس دنیا کے اندر، اور اسلام پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو برابر حق نہیں دیا۔ میرے دوستو، عورتوں کو حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ عورت کو ماں ہونے کی حیثیت سے، عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے، عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے، عورت کو بہن ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہر حیثیت سے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ ماں ہونے کی حیثیت سے اتنا بڑا مقام ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی اگر کوئی ماں کی خدمت کرتا ہے تو اس کے صلے میں اسے جنت ملے گی۔ اگر کوئی بہن کی خدمت کرتا ہے، کسی کے پاس 3 بہنیں ہوں، 2 بہنیں ہوں یا 1 بہن ہو، اور وہ بھائی اپنی بہن کی پرورش کر رہا ہے اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے اور صحیح جگہ اس کو نکاح کر کے دے دیتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہے اس بھائی کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ اور بیٹی کے لیے کتنی بشارتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنائی، اور سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہی دنیا میں رکھی۔ آپ کے بیٹے تھے لیکن بڑے ہونے سے پہلے چلے گئے، گزر گئے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو زندہ رکھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ بیٹی ہی سے چلی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی اولاد ہوئی ہے، ان کے علاوہ کسی اور بیٹی کو اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت حسن اور حسین، پھر انہی سے آج تک سادات کا خاندان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بیٹی کو عطا کیا، بہن کو عطا کیا، بیوی کو عطا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے بیوی پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے،
ایسے ہی شوہر پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بہت حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے۔ لیکن میرے دوستو، اسلام نے جہاں عورتوں کو حق ادا کرنے کا حکم دیا، صرف عورتوں کو نہیں، عورتوں سے ہٹ کر ہر انسان کو اس کا حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ جو امانت کے حقدار ہیں ان کو ان کا حق عطا کر دو، انہیں دے دو حق۔ حق کو روکنا یا حق کو دبانا اسلام کے اندر بہت بڑا ظلم۔ لیکن آج جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے تو آج بھی عورت مظلوم نظر آنے لگتی ہے۔ آج بھی یہاں اس وقت جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو میراث کا حق دیا ہے۔ ترکے کے اندر جو جائیداد انسان جانے والا چھوڑ کے جاتا ہے، اس جائیداد میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے، میراث میں حصہ متعین کیا ہے۔ جیسے مردوں کا حصہ متعین ہے، ایسے ہی عورتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز چھوڑ کے گئے ہیں جانے والے، ان کے حصے میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور ان کی جائیداد میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہاں حصے کے اندر کمی زیادتی ہوتی رہے گی، کبھی زیادہ ملے گا کبھی نہیں ملے گا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر کا انتقال ہونے کے بعد شوہر کی اگر کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 1/4 یعنی پوری پراپرٹی کا، شوہر کی مکمل پراپرٹی کا پو حصہ 1/4 جتنا ہے وہ بیوی کے حصے میں چلا جائے گا، اس کو اس کا حق ملے گا۔ شوہر کا بھائی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھابھی کو ہم کچھ نہیں دیں گے، فلاں نے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو حصہ ملے گا۔ بھائی جب اللہ حصہ دے رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو میراث میں حصہ متعین کیا ہے، اور یہ حصہ کھانا، یہ حصے کو دبا لینا نہ بھائی کے لیے جائز ہے، نہ اولاد کے کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں۔ آج اپنی بہنوں کو بھائی جہیز تو دیتے ہیں، لیکن جب میراث کی بات آتی ہے تو بھائی اپنی بہنوں کو میراث دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، جہیز دینا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اگر کوئی جہیز مانگ کے لیتا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے، لیکن میراث کا ادا کرنا یہ فرض عین ہے۔ قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے کہ تم نے اپنی بہن کو میراث کیوں نہیں دی، قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو میراث کیوں نہیں دی، تم نے فلاں تمہاری ماں کو تم نے میراث کیوں نہیں دی، قیامت کے دن پوچھ ہوگی یہ، اور یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے، اور یہ قرض رہے گا، قیامت میں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، جب میراث باپ کا انتقال ہوتا ہے، بہنیں گھر پہ آتی ہیں، باپ کی میت اڑ گئی، دفنا دیا گیا، کچھ دن گزر گئے، اگر کوئی بہن سوال کری اپنے بھائی سے کہ دیکھو بھائی، ابا کی فلاں جائیداد ہے، اس میں ذرا مجھے کچھ دے دو، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، ایک دہائی دیتی ہے بیچاری، مانگتی، تو بھائی کیا کہتا ہے، ہم نے تمہاری شادی کر کے دے دی، وہی بہت ہو گیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ بھائی شادی کر کے دے دی تو کون سا احسان کیا؟ باپ نے اگر شادی کی ہے تو وہ باپ کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے، لیکن کیا میراث سے محروم کرنا، کیا اسلام اجازت دیتا ہے اس کی؟ میراث سے محروم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر کسی نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، مرنے سے پہلے اس کو لوٹا دو، مرنے سے پہلے
اس کے حق کو لوٹا دو، ورنہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی، ورنہ قبر میں اٹک جاؤ گے جب سوال ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا تو اٹک جاؤ گے۔ بہن آ کے کھڑی ہو جائے گی گردن پکڑ کے، یہی تھا میرا بھائی جس نے حق دبایا ہے میرا۔ اس لیے اگر کسی نے حق دبایا ہے تو مرنے سے پہلے اسے ادا کر دو، اگر ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس سے معافی حاصل کر لو، اس سے رضامندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ زبردستی معافی نہیں چلتی، لوگ زبردستی معافیاں کراتے ہیں، زبردستی معافی کوئی نہیں چلے گی۔ میت رکھی ہوئی ہے شوہر کی، عورتیں کیا کرتی ہے؟ عورتیں اس بیچاری مرحوم کی بیوی جو ابھی تازہ بیوہ ہے اس کو پکڑ کے لاتے میت کی قبر پہ، میت کے پاس، اسے کھڑا کر کے کہتے ہیں کیا تو نے مہر معاف کیا؟ اب وہ بیچاری شوہر کے جانے پہ نڈھال غمگین، اب وہ معاف نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ بھائی اس کی مہر کی رقم زیادہ ہے یا شوہر زیادہ ہے؟ وہ تو شوہر کی محبت میں کہہ دے گی کہ میں نے معاف کر دیا، تب اس کے بعد ہمارے گاؤں کے بڑے لوگ، بوڑھے لوگ وہاں جو مفتی بنتے ہیں بڑے بڑے کھڑے، میت پہ سارے لوگ مفتی بن جاتے ہیں، سارے لوگ عالم بن جاتے ہیں، خوب بتانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں، وہ ویسا نہیں، یہ ایسا کرو، یہ ویسا کرو۔ جب زندگی میں وہ حق مار رہا تھا بیوی کا تو جب بتانے کی کوئی ہمت نہیں ہوئی، اب وہاں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں، اب وہ بیچاری کہتی ہے میں نے معاف کر دیا مہر، تب وہ میت ڈولا اٹھتا ہے وہاں سے۔ یہ کوئی معافی نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ مہر قرض ہے، مہر قرض ہے، اسے ادا کرنا فرض ہے۔ اگر بیوی اپنی خوشی سے معاف کر دے تو وہ بات الگ ہے، لیکن مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اتنا بھی تم پوری زندگی اس سے لطف اندوز ہوتے رہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، وہ تمہاری خدمت کرتی رہی، وہ تمہارے بچوں کی ماں بنی، بچوں کی ماں بن کے اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہارے لیے اس نے مصیبتیں جھیلی، بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، سب کچھ کیا، اور تم اسے مہر بھی نہیں دے سکتے؟ ہاں زندگی میں تم نے بہت دیا ہوگا، سونا دیا ہوگا، کپڑے دیے ہوگے، شاپنگ کرائی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ بھی کرانا تمہارا ٹھیک ہے اور ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ مہر بھی دینا ضروری ہے۔ جب مہر لکھایا جاتا ہے کاپی کے اندر تبھی دولہے کا ارادہ ہوتا ہے بھئی لکھ دو، دینا کس کو ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی نے مہر دینے کا ارادہ نہ کیا، صرف برائے نام لکھا دیا، برائے نام اس نے کاپی میں، نکاح نامے میں، سیاہ نامے میں صرف لکھا دیا زبانی طور پہ، اور دل میں دینے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کی ساری زندگی زنا کاری میں گزرے گی، ساری زندگی۔ بھائی عورت تو بیچاری مظلوم ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، لیکن مرد، میرے دوستو، مرد کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ بڑا بنایا ہے، تو جب بڑا بنایا تو بڑاپن برقرار رکھو۔ میرے دوستو آج کے زمانے میں عورتوں کی میراث ختم کرنے کا، اس کو ہڑپنے کا رواج چل پڑا ہے، اور بہت سے لوگ عورت کی میراث کو ہڑپ پڑ جاتے ہیں۔ کئی بھائی اپنی بہنوں کی میراث کو لے کے ڈبو دیتے ہیں، کوئی حق نہیں دیتا عورتوں کا۔ میرے دوستو جہیز عورت کا حق نہیں ہے، جہیز سے زیادہ میراث عورت کا حق ہے، جہیز سے زیادہ میراث کا حق ہے۔ جہیز میں آپ نے کتنے دیے؟ 50,000 کا مال دیا، 1 لاکھ کا دیا، 2 لاکھ کا دیا، 3 لاکھ کا دیا، اور دینے کے بعد بھائی شادی ہوئی، مثال کے طور پہ اس سال 2020 میں کسی بچی کی شادی ہوئی، اب اس کے بعد 20 سال وہ زندہ رہی، 2040 تک، یعنی 2040 تک اس کے والد رہے، والد کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، سب ہے۔ 2040 میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اب وہ بہن بیچاری اپنے بھائی سے کہتی ہے ابا کے حصے میں سے مجھے کچھ دو، تو جو ویلیو 2020 کے مال کی ہے، کیا 2040 کے مال کی بھی وہی ویلیو رہے گی؟
آج تم نے اسے 3 لاکھ دے دیے اور 2040 میں تم 3 کروڑ دبا کے بیٹھے ہو. یہ کون سا انصاف؟ میرے دوستو، یہ اسلام نے جو عورت کو حق دیا ہے میرے دوستو معمولی نہیں ہے. اور یہ جو حقوق جب نہیں دیتے ہیں، نہیں ادا کرتے ہیں میرے دوستو، اللہ کی طرف سے پھٹکار آتی ہے، لعنت آتی ہے اس گھر کے اوپر جس گھر میں عورتوں کے حق کو دبایا جاتا ہے. وہاں سکون نہیں ہوتا. بظاہر سکون نظر آئے گا، فلاں آئے گا، لیکن سکون نہیں ہوگا. وہاں پہ لوگ امن کے لیے، سکون کے لیے ترس جائیں گے. آج شکایت کرتے ہیں میری اولاد نافرمان ہو گئی، میری اولاد نے مجھے دھوکہ دیا، میری اولاد نے مجھے جھڑکی دی، میرے بیٹے نے مجھے گالی دی. لوگ شکایت کرتے ہیں. آج یہ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، لیکن دے رہے ہیں. آج یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اولاد کی پرورش حرام مال سے کی. جب حرام مال سے اپنی اولاد کی پرورش کرو گے، یاد رکھو وہی اولاد باپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، وہی اولاد ماں کو گھسیٹے گی، وہی اولاد ماں کو گالیاں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حرام سے کھلایا اسے. اس لیے میرے دوستو، عورت کو حق دینا بہت ضروری. میراث یہ لکھ کے رکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی ہو. دیکھیے جب برائی کو دیکھیں تو برائی کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری. اگر کہیں تمہیں سننے میں آ جائے خاندان کے اندر کہ فلاں جگہ بیٹی کے حق کو دبایا جا رہا ہے، بھائی بہنوں کو حق نہیں دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، وہاں جائیے، ان سے کہیے دیکھو بھائی اسلام نے عورتوں کو میراث میں حق دیا ہے، آپ اپنی بہنوں کے حق کو نہیں دبا سکتے، آپ انہیں حق دیجئے، انہیں میراث میں حصہ دیجئے، جائیداد میں حصہ دیجئے، جتنا شریعت کہتی ہے اتنا دیجئے. اور یہ کوئی تم اپنے احسان نہیں کر رہے ہو دے کے، یہ اللہ کا حکم ہے دینا، یہ اللہ کا حکم ہے دینا. کوئی اپنی بہن کو میراث میں حصہ دے کے احسان نہیں کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم. اور اگر کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو میرے دوستو وہ بچ نہیں سکتا، اس دنیا کے اندر بھی نہیں، آخرت میں بھی. اس لیے میرے دوستو قرآن مجید نے کھلے لفظوں میں فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا اور عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر کیا ہے. انہیں حصہ دینا چاہیے. شادی میں اسراف کرنے کے بجائے اور چیزوں میں اسراف کرنے کے بجائے عورت کا جو حق ہے اس کو حق دو. آج بھی لوگ شادیوں میں اسراف کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن میں لوگ پریشان حال ہو گئے، کھانے کے لیے ترس گئے، لوگ کئی گھروں کے اندر فاقے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج دیکھ لیجئے جب شادی خانے کھل گئے پھر وہی دھوم اور پھر وہی اسراف، فضول خرچی. لوگوں کو ذری چیز کی بھی پرواہ نہیں، اللہ کے قہر کی کوئی خوف نہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خصوصاً جو عورتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں وہ تمام حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.